ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسل بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، 4 سال میں ایک دفعہ دنیا کی سطح پر اولمپک گیمز ہوتے اور پوری دنیا کے لوگ کھلاڑی اس میں حصہ لیتے ہیں۔ چند لوگ کامیاب ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ناکامی لے کر اپنے اپنے مقامات کو واپس آتے ہیں۔ اور اس دنیا نے آج کل جس پہ ہم بستے ہیں، کھیلوں کو اتنی اہمیت دی ہے، ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی کھیل لوگوں کی مرکز توجہ بنا ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انسان صرف کھیلوں کے لیے پیدا کیا گیا، اور ایسا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ جو بھی بچے ان کھیلوں کو دیکھتے ہیں ان کے دل میں بس ایک ہی خواہش ہے کہ میں بھی ایسا بنوں۔ نسلوں کی نسلیں ان کھیلوں کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہیں، اور جب سے اولمپک شروع ہوا ہے تب سے ساری دنیا کے بڑے بڑے اخبارات کے فرنٹ پیج پہ ہیڈ لائنز ہندوستان کی ایک لڑکی نے ایک برانز میڈل حاصل کیا اور ایک کو کوئی دوسرا میڈل ملنے والا ہے۔ آج ہندوستان کا سب سے معتبر انگریزی اخبار اس کی ہیڈ لائن بنی ہوئی، دی ہندو۔ ہندوستان کے اخبارات میں سب سے سنجیدہ، سب سے زیادہ عدل کے قریب، اس میں کھیلوں کی اتنی اہمیت ہے کہ ہیڈ لائنز بنی ہوئی فرنٹ پیج۔ آپ واشنگٹن پوسٹ دیکھیے، نیو یارک ٹائمز دیکھیے، انگلینڈ سے نکلنے والے اخبارات کو دیکھیے، دنیا کے کسی بھی علاقے سے نکلنے والے اخبارات کو دیکھیے، ہیڈ لائنز کھیل بنی ہوئی، کھیلوں کی ہیڈ لائنز۔ زندگی کو اس انداز میں پیش کرنا کہ دنیا میں آئے ہو، کھیلو کودو اور رخصت ہو جاؤ، یہ آج ارباب اقتدار جو ساری دنیا کے معاملات کو سنبھالے ہوئے ہیں، ان کا یہی مقصد لگتا ہے، عوام کو کھیلوں میں مشغول کر دو اور ہر علاقے کے اندر کوئی نہ کوئی کھیل معروف ہو اور اس کی طرف عوام کی توجہ رہے۔ حضرات گرامی، لیکن جو سب سے اہم اخبار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں،
جو قیامت تک کے لیے انسانوں کو متنبع کرتا ہے، وہ جو دنیاوی زندگی کی خبر دیتا ہے بڑی عجیب خبر ہے، اور نہ ہی عجیب بلکہ صحیح اور حقیقی خبر وہی۔ دنیا کے اخبار جس طرف ہماری توجہ کو لے جا رہے ہیں وہ مکڑی کا جالا ہے اور ایک دھوکے کی ٹٹی اور ایک بہت بڑا دلدل ہے۔ لیکن کیا کریں، اہل ایمان جو اللہ کے نبی پہ ایمان رکھتے ہیں اور قرآن کے حامل ہیں، ان کے ذہنوں میں بھی ایسی بات بیٹھ گئی ہے کہ بس کھیلو کودو اور دنیا سے گزرو۔ اس طرح کی خبریں بھی اخبار میں آ رہی ہیں کہ ایک مسلم ملک کی برقع پوش خاتون حجاب کے عالم میں اس نے اولمپکس میں حصہ لیا، اس میں مسلمان فخر کر رہے ہیں۔ یہ مسلمان اس بات پہ فخر کریں کہ ہماری ایک خاتون حجاب میں دنیا کے لوگوں کے سامنے اپنے کرتبوں کا مظاہرہ کرے۔ ایسا لگتا ہے کہ ملت اسلامیہ بھی اپنے آپ کو دیگر قوموں کی طرح ایک قوم سمجھتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو اخبار آخری ورڈکٹ قرآن مجید آیا، جس میں سابقہ کی، موجودہ کی، مستقبل کی، قیامت کی، جنت کی، دوزخ کی تمام خبریں دی گئیں، اور سب سے سچا اخبار وہ اس زندگی کے بارے میں جو بات کہتا ہے وہ کانٹے کی بات ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر بالاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان۔ علمو، اعلان کیا گیا، جان لو، جان لو، اے غفلت میں پڑے ہوئے آدم کے بچوں، علمو، جان لو، جاگو اور سنو۔ علمو کا مطلب اے غافلو، اے غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں، اے وہ لوگوں جن کے سامنے زندگی کی کوئی صحیح حقیقت نہیں ہے، علمو، جان لو، جان لو، انما الحیات الدنیا، دنیا کیا ہے، لعب و لہو، لعب ایک طرح کا کھیل ہے، لہو ایک طرح کا کھیل ہے، ایک بے مقصد کھیل ہے، ایک با مقصد کھیل ہے۔ وہ کھیل جس میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، بس بچہ ہاتھ پیر ہلا کے خوش ہوتا رہتا ہے، جس کو دیکھ کے اس کے والدین خوش ہوتے رہتے ہیں۔ ایک وہ کھیل ہوتا ہے تمغے حاصل کرنے کا، مجھے گولڈ میڈل ملے، مجھے سلور میڈل ملے، لہو لعب، لعب با مقصد، لہو بے مقصد۔ یہ دنیا کی حقیقت یہی ہے۔ زینت، جدھر دیکھو ایکسٹیریئر صحیح ہونا چاہیے، لڑکی کو دیکھنے آ رہے ہیں تو کپڑے پردے اچھے ہونا، صوفے اچھے ہونا، اخلاق کون دیکھتا ہے؟ لڑکی کا تھوپڑا اچھا ہونا، بیوٹی پارلر کو بھیجو، زینت۔ اچھے علاقے میں گھر ہونا، اچھی شادی ہوگی، اچھے رشتے آئیں گے۔ یہ دنیا کی حقیقت اللہ بتا رہے ہیں کہ زینت وتفاخر بینکم، ایک دوسرے پہ فخر کرنا، میرا مال، میری گاڑی، میرا گھر، میرا ڈرائنگ روم، میرا انٹیریئر ڈیکوریشن، میری ڈگریاں، میرے بچے، میری نمازیں، مسجد میں بھی تفاخر بینکم آ گیا،
میری نمازیں، میری تسبیحات، میرے حج، میرے عمرے. تفاخرم بینکم وتکاثرم فی الاموال والاولاد، اموال میں اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا، یہ دنیا کی حقیقت ہے. اس کے سوا کچھ نہیں. آپ نے 70 سال گزارے، یہ دنیا نے کیا پیش کیا؟ کھیل کود، زینت، فخر کرنا، ایک دوسرے سے مال و اولاد میں آگے بڑھ جانا، اس کے سوا دنیا نے کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مثال دیتے ہیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک کروٹ بدلتی ہے مثال، ہر سال کروٹ بدلتی ہے مثال، دیکھو تمہاری پوری زندگی وہ اسٹیشن میں رہ جاتی ہے. کمثل غیث اعجب الکفار، زندگی کی مثال تو ہماری نگاہ میں ایسی ہے کہ بارش ہوئی، کسان اور کاشتکار خوش ہو گیا اپنی نباتات کو دیکھ کر، اپنی کھیتی کے اگتے ہوئے ملکوں کو دیکھ کے خوش ہو گیا. اعجب الکفار، کسان کو بڑی خوشی ہوئی، صبح صبح اٹھا اپنی کھیتی کی طرف گیا، بارش کے نتیجے میں جو کھیتی لہرائی دیکھ کے خوش ہو گیا. ثم یہیج، کچھ دنوں کے بعد وہ ہری بھری کھیتی ترکھنے لگتی ہے، پکنے لگتی ہے. فتراہ مصفرہ، ایک دن صبح جب کاشتکار اپنی کھیتی کے لیے گیا تو وہ ہرا پن ختم ہو کر وہاں پہ زرد پن آنے لگا. ثم یکون حطاما، پھر وہی کھیتی گھاس پھوس بن کر رہ گئی، آنکھوں میں چبھنے لگی. یہ 4 سٹیجز ہیں زندگی کے، ہری بھری کھیتی، پھر اس کا گدرانا، پھر اس کا زرد پڑ جانا، پھر گھاس پھوس میں تبدیل ہو جانا. یہ ہماری نگاہ میں یہ دنیا کی حقیقت ہے. اس آیت کی روشنی میں بڑے بڑے کھلاڑیوں کو دیکھیے. ابھی اسی سال محمد علی جو دنیا کا عظیم باکسر، مشرق و مغرب میں اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اتنا عظیم کھلاڑی زمین پر پیدا نہیں ہوا، گھاس پھوس میں بدل گیا، خبر میں ڈال دیا گیا. جب اس کی زندگی ہریالی سے گزر رہی تھی، ہر ایک کے دل میں خواہش، واہ ایک دفعہ محمد علی سے مل لو. ہندوستان کا وہ عظیم ہاکی کا کھلاڑی اور ہندوستان کی ٹیم کا کپتان محمد شاہد جب گراؤنڈ پہ ڈربلنگ کرتا تو لوگ کہتے رہے تو جادوگر ہے. 58 سال کی عمر میں ثم یکون حطاما، گھاس پھوس میں بدل گیا، لوگوں نے خبر میں اتار دیا. یہ زندگی کی حقیقت ہے. یہ اولمپکس، یہ ٹینس، یہ کرکٹ، یہ بڑے بڑے اسٹیڈیم، یہ حقیقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اصل چیز جو آ کے رکتی ہے آخرت، وہاں پہ 2 چیزیں ہیں، ایک عذاب شدید ہے، دوسرا وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رضا ہے. پوری زندگی آ کے اس ایک جگہ رک جائے گی. آدم کے بچوں، یا تو میرا شدید عذاب تمہیں گھیر لے گا، یا میری مغفرت اور میری رضا تمہیں چھو لے گی. اس کے لیے زندگی گزارو. یہ کھیل کود کی زندگی نہیں دنیا میں رہ کے جانے کی.
وما الحیات الدنیا متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو دھوکے کی ٹٹی ہے۔ ارے کیسے دھوکے کی ٹٹی؟ ارے وہ کل ملا تھا نا بھائی، ہمارے ساتھ دعوت کھایا، آج کیسے مر گیا؟ ارے جوان 35 سال کا مر گیا۔ دھوکے کی ٹٹی ہے بھائی، دھوکے کی ٹٹی ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک نوجوان جس کے اوپر اپنے والدین، اس کے والدین پورا پلان بناتے ہیں کہ اتنے سال تک میرا بیٹا زندہ رہے گا اور اس طرح مال وغیرہ کمائے گا اور ہم ان کو سپورٹ کرے گا، یہ دھوکے کی ٹٹی دوسرے دن انہی والدین کے کندھے پہ اس کا جنازہ لینے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ اس کے لیے تیاری کرو، اس دن کے لیے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اولمپک نہیں دیکھنا چاہیے، کھیل کود نہیں کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے فوری بعد کی آیت میں کہا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ کیا کمپٹیشن دنیا کے لیے، کھیل کود کے لیے، زینت کے لیے، ایک دوسرے پہ فخر جتانے کے لیے، ایک دوسرے میں مال بڑھ جانے کے لیے، یہ کیا کمپٹیشن کر رہے ہو آدم کے بچوں؟ سابقوا الی مغفرہ، تمہارا کمپٹیشن تو دو چیزوں کے لیے ہونا چاہیے، اپنے رب کی مغفرت کے لیے اور ان جنتوں کے لیے جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہوگی، اور وہ بنائی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور ان کے رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ کمپیٹ فار دیٹ، اس کے لیے کمپٹیشن ہونا چاہیے۔ کیا یہ گھر بنانے کے لیے کمپٹیشن کر رہے ہو؟ بزنس میں آگے بڑھنے کے لیے کمپٹیشن کر رہے ہو؟ اپنے پوزیشن کو بنائے رکھنے کے لیے کمپٹیشن کر رہے ہو؟ کیا انہیلدی کمپٹیشن ہے تمہارا؟ کھیلوں میں اگر اس کھیل میں گولڈ میڈل بھی مل جائے کہ تم گھاس پھوس نہیں بنو گے کل؟ تمہارے گولڈ میڈل پہ پوری قوم جشن منائے، کیا گھاس پھوس پہ تبدیل نہیں ہوگے؟ اس لیے کمپیٹ کرو مغفرت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے اللہ عطا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، کئی دنوں سے آپ حضرات نے گولڈ میڈل، سلور میڈل، برونز میڈل کی خبریں سنی، پڑھی، دماغ پورا میڈلز کی طرف ہی ہے۔ ایک دوسرے کو ہرانا، کس طرح گولڈ میڈل حاصل کیا گیا، اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا گیا۔ وہ کھلاڑی اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں میڈل حاصل کرنے کے لیے۔ دیکھنے والے اپنے صحت کا خیال نہ کرتے ہوئے راتوں میں جاگ کے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اصل ہار جیت کا ایک دن آنے والا ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ یوم یجمعکم، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کرے گا، لیوم الجمع، جس روز تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا۔ اور وہ دن کیا ہے؟ ذالک یوم التغابن، ایک دوسرے کے مقابلے میں ہار جیت کا۔ تغابن کے مختلف معنی کیے گئے ہیں۔ تغابن نکلا ہے غبن سے۔ غبن کا مطلب ایک آدمی دوسرے آدمی کا کچھ حصہ مار دینا اور اس کو تفاول میں لے کے آئیں۔ تغابن کا مطلب یہ ہے کہ ایک گروہ کا دوسرے گروہ کے مقابلے میں کچھ حاصل کرنا۔
ایک گروہ کا دوسرے گروہ کے مقابلے دوسرے گروہ کو غفلت میں ڈال دینا، ایک گروہ کا دوسرے گروہ کے مقابلے میں کچھ اچھائی حاصل کرنا، اسے تغابن کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک یوم التغابن، ایک دوسرے کے مقابلے میں ہار جیت کا ہے۔ اس روز جو گولڈ میڈل حاصل کرے گا، جو سلور میڈل حاصل کرے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ اس روز کی تیاری کرو۔ اس لیے ہم نے آخری پیغام آخری نبی کو بھیجا، انہوں نے پورے ہر چیز انسانوں کے سامنے رکھ دی۔ حضرات گرامی، کامیابی قیامت میں وہاں بھی تین طرح کی 3 گریڈس ہیں۔ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں گولڈ میڈل، سلور میڈل، برانز میڈل، دماغ میں وہی ہے کتنے تمغے ملے، یا کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، پہلے کون ہے، دوسرے نمبر پہ کون ہے، تیسرے نمبر پہ کون ہے۔ وہ محلے کا گیم ہو، ریاست کا ہو، شہر کا ہو یا ریاست کا ہو یا انٹرنیشنل ہو، 3 پوزیشن، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یوم التغابن میں بھی 3 درجے ہوں گے، گولڈ، سلور، برانز۔ اس لیے یہاں پہ چھوڑا گیا، کیا لے کے آؤ گے۔ اہل ایمان کے بارے میں جو کامیاب ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ فاطر میں فرماتے ہیں ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کے وارث ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے انسانوں میں سے چن لیا۔ نکٹے، چپٹے، کالے، پیلے سب ہیں، ان میں سے ہم نے کچھ لوگوں کو چن لیا جن کو ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا، قرآن مجید کا۔ اب ان میں 3 گروہ ہیں۔ سب سے پہلا ظالم لنفسی، اپنے نفس سے ظلم کرنے والا۔ دوسرا مقتصد، درمیانی۔ ظالم لنفسی کا مطلب گناہوں میں آگے بڑھنے والا، مقتصد کا مطلب اس کی زندگی میں گناہ بھی ہیں، نیکیاں بھی ہیں، برابر برابر ہیں۔ سابق بالخیرات، نیکیوں میں بڑی تیز گامی سے آگے بڑھنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے کیا ہے، جنات عدن یدخلونہا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ۔ ان کے لیے گولڈ کے تمغے نہیں ہیں، کالی تمغے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جنتیں ہیں جن میں جو وہ داخل ہوں گے، يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا، ان کو سونے کے کنگن جس میں موتیاں اور ہیرے جڑے ہوئے ہوں گے، وہ کنگن پہنائے جائیں گے، سونے کے کنگن۔ یہ تھوڑی سی محنت کر لی، بھاگ دوڑ میں آگے بڑھے، ایک گولڈ میڈل لے لیا اور بڑے خوش ہو گئے اور پورے ملک کو خوش کر دیا۔
ارے قیامت میں آؤ، وہاں پہ سونے کے کنگن جن میں موتیاں اور ہیرے جڑے ہوئے ہیں وہ تمہیں پہنائے جائیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، یہ کیا تم جین جیسے فالتو لباس میں زندگی گزار رہے ہو؟ قیامت کے اس لباس کی کوشش کرو حاصل کرنے کی جو حریر کا لباس ہوگا، مخملی لباس ہوگا۔ حریر و دیبا انتہائی بہترین کپڑا جو انسانوں نے بنایا اسے حریر و دیبا کہتے ہیں، اس کا لباس ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، بحقی میں وہ حدیث آپ کو ملے گی۔ 3 ہیں، ظالم لنفسی، مقتصد اور سابق بالخیرات۔ ہمارے دماغ میں چونکہ گولڈ، سلور، برانز بیٹھا ہوا ہے، بالکل اسی طرح کی گریڈنگ ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلے گا کہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 کیسے ہیں۔ سابق بالخیرات نمبر 1، مقتصد نمبر 2 اور ظالم لنفسی نمبر 3، تیسرے درجے کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، فَأَمَّا الَّذِينَ سَبَقُوا، جو لوگ سابق بالخیرات ہیں، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَاب۔ گولڈ میڈلسٹ، سبقت کرنے والے، نمبر 1 سابق بالخیرات، نیکیوں میں بڑھنے والے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اولئک الذین یدخلون الجنت بغیر حساب، وہ لوگ جنت میں بغیر حساب کے داخل کر دیے جائیں گے۔ دے آر دا گولڈ میڈلسٹ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اقْتَصَدُوا اولئک الذین یحاسبون حسابا یسیرا، اور مقتصد وہ لوگ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، جن سے ہلکا حساب لیا جائے گا۔ یحاسبون حسابا یسیرا، ان سے بہت آسان حساب لیا جائے گا۔ سلور میڈلسٹ، گولڈ میڈلسٹ وداؤٹ اینی حساب کے داخل ہو جاؤ۔ ہم نے دیکھ لیا تمہاری ہر جو ہے صحیح عمل کو، عرش سے دیکھ لیا، اب حساب کیا لینا ہے آپ کو، چلے جاؤ۔ اچھا تمہارے اعمال میں ملاوٹ ہے، کچھ برے ہیں، حساب لے لیا جائے گا لیکن آسان۔ اب برانز میڈل کیسا خطرناک ہے دیکھیے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اولئک یحبسون طول المحشر، اور جو لوگ اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں انہیں پورے حشر میں میدان عدالت ختم ہونے تک روکے رکھا جائے گا۔ یحبسون، انہیں روکا رکھا جائے گا۔ کب تک؟ طول المحشر، جب تک حشر ختم نہ ہو جائے، جب تک اللہ تعالیٰ کی عدالت ختم نہ ہو جائے، جب تک روکے رکھا جائے گا۔ دنیا میں نیکیاں کرنے کے لیے کہا گیا تھا، نیکیاں کم گناہ زیادہ لائے، ویٹ، ٹھہر جاؤ، میری عدالت چلنے تک ٹھہرے رہو۔ یہ ایسا نہیں ہے وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ ڈاکٹر کے پاس جا کے ایئر کنڈیشن میں باہر کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے، ایسا نہیں۔ قیامت کے بارے میں کہا، اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ فرمایا کہ اتنا شدید دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دینے والا ہے۔ یومن یجعل الولدان شیبا، اتنا خطرناک دن، بچوں کو بوڑھا کر دینے والا دن۔ ویٹ، ٹھہرو۔ تیسرے درجے کے مسلمان، حامل قرآن،
اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم الذین ہم تتلقاہم اللہ برحمتہ، جب پوری عدالت برخاست ہو جائے گی، پورا حساب کتاب ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہوگا، مغفرت کر کے کہے گا جاؤ اب جنت میں چلے گا۔ فَهُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، جب وہ لوگ کہیں گے، قرآن کی اس سورہ فاتر کی آیت کے بعد یہ ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، اللہ کی بے انتہا تعریف بیان کرتے فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا بہت بہت جو ہے شکریہ کہ اس نے ہمارے غم کو دور کر دیا۔ کتنا لمبا یہاں پہ ہم ٹھہرے رہے، غم میں تھے کہ ہمارا کیا حال ہوگا، اس اللہ کا شکریہ، اس اللہ کی حمد کہ اس نے ہمارے اس غم کو دور کر دیا۔ گولڈ، سلور، برانز، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، گولڈ میڈل لینا ہے، سابقوں بالخیرات کرو، اللہ تعالیٰ یوں ہی داخل کر دیں گے بغیر حساب کتاب کے۔ مقتصد میں آ جاؤ، حساب بڑا آسان کر دیا جائے گا، لیکن اگر تم نے گناہوں میں اضافہ کیا، حامل قرآن ہوتے ہوئے رک جاؤ، جب تک میں فارغ نہ ہو جاؤں حساب کتاب سے، رک جاؤ۔ ایک مقام پہ کہا گیا کہ یوم یکشف عن ساق، قیامت کا دن اتنا شدید ہوگا کہ جس کے لیے عربی محاورہ ہے کہ پنڈلیاں کھولی جائیں گی، انتہائی شدید تکلیف کے لیے محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایسا نہیں مول صاحب ٹھہرے بولے دھوپ میں پسینہ پوچھتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ آخر میں ان پہ فضل فرمائیں گے، برحمتی، اپنے رحمت سے انہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ بھائیو، اولمپک کے بارے میں دیکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے ذرا اپنی زندگیوں میں اس روز ہمارا کیا حال ہوگا ذرا سوچیں۔ ہم یہاں تو گولڈ میڈل کوئی حاصل کرتا ہے دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، کل تمہارا کیا حال ہوگا قیامت میں کہ اس گولڈ میڈل کے حقدار ہو یا اٹلی سلور میڈل ملے گا، یا اپنی زندگی کو اس راستے پہ لے چلے ہو کہ برانز میڈل۔ قیامت کا اتنا طویل دن، ملینیم گزر جائیں گے، ملینیم، ہزاروں سال گزر جائیں گے، ایک دن ہزاروں سال کے برابر۔ ویٹ، ٹھہرے رہو۔ جو سابقوں بالخیرات مزے کر رہے ہیں، جنت میں پہنچ گئے ہیں، حوروں کے ساتھ ہیں، ان کی محفلیں چل رہی ہیں، یہ اپنے آپ کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مالک وہ میرے ساتھ، لیکن سابقوں بالخیر مزے کر رہے ہیں، مجھے روکے رکھا مالک، ارے تجھے بھی تو عمر دی گئی تھی، اسے بھی عمر دی گئی تھی۔ گولڈ اینڈ سلور میڈلز جو آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں، قرآن بھی گولڈ اینڈ سلور کا تذکرہ کرتا ہے، میڈل کا نہیں بلکہ کنگن، سونے کے کنگن، چاندی کے کنگن، سونے کے کنگنوں کا تذکرہ تو ابھی میں نے سورہ فاتر میں پڑھا، اور آپ کو سورہ حج میں ملے گا اور سورہ کہف میں بھی ملے گا۔ سونے کے کنگن، گولڈ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، نیک عمل کو ہم ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔
ایمان لانا، نیک عمل کرنا. زندگی کا یہ لمحہ میرا کہاں گزرا؟ نیک عمل میں گزرا. بس ہمیشہ دماغ میں وہ بات رہے تو ہمیشہ ایمان اور عمل صالح ہوتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے نیک لوگوں کا ہم اجر ادا نہیں کریں گے. اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا. اس سے پہلے متقین علی الارائک بھی ہے، یعنی مسندوں پہ بٹھائے جائیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ کیا ہے، جو لوگ گولڈ کی حاصل کرنے کے لیے جو عمل کیے ہیں ان کو جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہاں پہ ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے کہ آپ کی پوری زندگی یہ گولڈ کے لیے ہے، پہن لو. اور کون سا لباس پہنایا جائے گا؟ ارے تمہارے بچے کفن میں پہنچائے، لیکن یہاں پر ہم حریر و دیبا کے لباس، ہرے بھرے سبز لباس پہنائیں گے. یلبسون ثیابا خضرا، سبز لباس، من سندس و استبرق، حریر و دیبا استبرق کا لباس پہنائیں گے. ارے زندگی پر لاکھوں روپے خرچ کیا، ہرک کے 6 گز کپڑے میں دبا دیا نا تجھے. جن کے لیے مرا مٹا، دین کو چھوڑا، ان کی خواہشات کے لیے مجھے ناراض کیا، اس نے 6 گز حرک میں تجھے نیچے دبایا، میں تجھے حریر و دیبا کا سب لباس پہناتا. کیا گولڈ میڈل ہے بھائیو. اور اس کے بعد جیسا پوڈیم ہوتا ہے میڈل پہنانے کے لیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں متقین علی الارائک، متقین فیہا علی الارائک، مسندوں پہ اونچے بیٹھے رہیں گے، کھڑے بھی رہنا نہیں ہے، بیٹھے ہوئے. کیا بہترین نعم الثواب، کیا بہترین اجر ہے. نعمہ کا مطلب there is no alternative. اس نعمت، اس جو ثواب کا ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے. کیا بہترین اجر ہے یارو تم لوگوں کے لیے، اور کیا بہترین ٹھکانہ ہے. گولڈ میڈل. اب امریکہ کتنے لیا، چائنا کتنے لیا، وہ ڈسکشن ہے. ارے ہم کو کیا مل رہا قیامت میں؟ اصل وہ ہے what am I going to get، مجھے کیا ملے گا. ہار جیت کے دن کیا میں اپنے آپ کو گولڈ میڈل کا مستحق قرار دے رہا ہوں؟ عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق وحلوا اساور من فضہ، وہاں پہ بھی بہترین کپڑے پہنانے کا تذکرہ ہے، حریر و دیبا کے سبز کپڑے. لیکن یہاں پہ سلور میڈل، سلور کے کنگن، فضہ کا مطلب چاندی، چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. حلوا اساور من فضہ. کامیابی کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا یہ بدماش قسم کے لوگ وہ شمپین بول کے اڑاتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ بولے یہ فالتو چیز جو تمہارے دماغ کو خراب کرنے والی ہے، اس کے ذریعے سے تم جشن منا رہے ہو، قیامت میں تم آؤ اور میڈل حاصل کرو تو ہم ایسی شراب پلائیں گے تم کو اور تمہارے دوستوں کو کہ تمہارا دماغ میں فطور تک نہیں آئے گا. جشن مناؤ. اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَيُحَلَّوْنَ فِي چاندی کے کنگنوں کے بعد وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، جشن کے لیے شراب قیامت میں طہورا، پاک شراب.
ان گندوں کو دیکھ کے، ان کی شراب نوشی کو دیکھ کر کم سے کم تصور کرو کہ تم کو بہترین شراب مل رہی ہے، شراب طہور، میڈل حاصل کرو اور جشن مناؤ۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ گولڈ کے کنگن اور سلور کے کنگن الگ الگ لوگوں کو نہیں، یہ دونوں کے دونوں کامیاب لوگوں کو دیے جائیں گے، جو محفل ہے اسے پہن لو بول کر، مرضی میں جو آئے، گولڈ بھی کنگن تم ہی لے لو اور یہ سلور کے بھی تم رکھ لو پورے، لیکن تم مقتصد یا تم سابق بالخیرات بن کے آؤ، نہیں تو یہ ضرور ملیں گے لیکن تم کو ہزاروں سال ویٹ کرنا پڑے گا میدان محشر میں۔ حضرات گرامی، چونکہ دماغوں میں ایک چیز چھائی ہوئی رہتی ہے تو اسی کی روشنی میں جو قرآن کی باتیں ہیں اچھی سمجھ میں آتی ہیں، اس لیے میں اس عنوان کو لیا۔ کھیلوں میں، خاص طور سے اولمپک کھیلوں میں ایونٹس ہوتے ہیں اور کچھ کلسٹرڈ ایونٹس ہوتے ہیں، جیسے ہیپٹتھلون، ڈیکتھلون، 10 ایونٹس، اس میں کامیاب ہوئے تو میڈل ملتا، 7 ایونٹ اس میں کامیاب ہوئے تو ملتا۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے لیے ایک مقام پر 10 اعمال کا تذکرہ کیا، یہ لے کے آؤ میڈل ملے گا۔ ایک مقام پہ 9 اعمال کا تذکرہ کیا، یہ لے کے آؤ تم کو میڈل ملے گا۔ اس میں سے ہر ایک میں 9+ لانا ضروری ہے۔ کسی میں 3 لائیں گے، کسی میں 2 لائیں گے، نہیں۔ دنیا میں آپ نے دیکھ لیا کہ ڈیکتھلون میں پورے میں 9 آئے تو گولڈ میڈل مل سکتا ہے، یا کوئی ایونٹ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، آپ حصہ نہیں لیا، آپ کو دیتا ہی نہیں میڈل۔ پورے ایونٹس میں جا کے حصہ لے کے ہر ایک میں شاندار کامیابی اگر حاصل کریں تو آپ کو میڈل ملے گا۔ ویسے ہی قیامت کے میڈل جو مومنین کے لیے ہیں، مرد اور عورت کے لیے 10 ایونٹس سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ ان میں، ان اعمال میں تم پکے بن کے آؤ تو تمہیں میڈلز ملیں گے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجر عظیم، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ 10 ایونٹس ہیں، 10 اعمال ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات، مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے، صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتیں بھی، مسلم مرد اور مسلم عورتیں اللہ کے فرما برداری میں اپنے آپ کو دے دینے والے، اپنی مرضی نہ چلانے والے، اللہ کی مرضی ان کی زندگیوں میں دکھائی دے، نہ شادی میں ان کی مرضی چلے، نہ خریدی میں ان کی مرضی چلے، نہ گھر چلانے میں، نہ کسی معاملے میں ان کی مرضی چلے، بلکہ دیکھا جائے تو مسلم ہم فرما بردار۔ والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مکمل سرنڈر کرنے والے، سرنڈر کرنے والیاں۔ اللہ کا حکم آ گیا، میری نہیں چلے گی، بس اللہ کی چلے گی۔ یہاں تو حال ایسا ہے، وہ بازو رکھو، میرا چلنا۔ لوگ ڈر کے نہیں بولتے اللہ رسول کی ہے، اللہ رسول کا فرمان، ارے کیا سمجھتے کہ مولوی صاحب کوئی ہمت کر کے بول دیا چل میری شادی دکھی، اس کو ذرا باہر کرو،
اللہ رسول کی میری شادی میں کتنے شادیاں چل رہے ہیں؟ یہ ہماری کیفیت ہے. کیا میڈل ملے گا بھائی؟ ایک موٹی مثال، عورتیں جب خریدنے جاتی ہیں تو دکانیں لگی ہوئی ہیں، ایک رات کا ڈریس لاکھوں روپے کا ہے. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ؟ 2 لقمے کے لیے ایک بچے رو رو کے رات میں سو رہے ہیں اور ظالم 1 لاکھ کا ایک جوڑا خرید رہی جا کے. منیمم 20,000 کا خریدے تو نیچی نگاہ سے دیکھتا سنا دکان والا، ارے کیا پھٹیچر لوگ آئے بھائی، شادی کے لیے 20,000 کا خرید رہے. یہ لیول ہو گیا حیدرآباد کے مسلمان. گھر میں یہی لڑائی ہے 20,000 کا. ارے 20,000 بہت سے کم تر، اس سے کم نہیں. کیا جواب دیں گے؟ والقانتین والقانتات میں ہم آئیں گے. والصادقین والصادقات، سچے مرد سچی عورتیں، زندگی میں ہمیشہ سچ بولنے والے. والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے صبر کرنے والیاں. صبر اللہ کے راستے میں جب جد و جہد ہوتی ہے تو صبر کا میدان کھلتا ہے، ورنہ صبر دواخانوں میں ہوتا. عام زندگی میں بچے ستائے تو صبر کرنا پڑتا، بیوی مری تو صبر کرنا پڑتا. یہ معمولی قسم کا صبر ہے، بالکل نچلے. نہیں کرے تو کیا کرتے؟ اب کمر میں درد ہو رہا، صبر نہیں تو کیا کرتے؟ بچہ ستا رہا، صبر نہیں تو کیا کرتے؟ بیوی مر گئی، کیا بلا کے لاتے؟ صبر کرنا ہی پڑتا. لیکن اللہ کے راستے میں جو جد و جہد ہوتی ہے، میں اسلامی نظام کو غالب کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگاؤں گا، اور جب باطل مکمل قوت کے ساتھ مقابلے میں آتا ہے تو صبر کرتا ہے. صبر، وہ صبر اللہ رسول اور صحابہ کا وہ صبر تھا. والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے اللہ سے ڈرنے والیاں. مول صاحب لوگ آن دیکھ رہے ہیں، ملک اللہ سے ڈر رہے ہیں. گھر میں چلے گئے، کون دیکھ رہا، جو چاہے کرو. مسجد میں تقریر کرو ٹی وی کے خلاف، گھر گئے تو ٹی وی کھول کے دیکھو کیا ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہے نا. خاشعین والخاشعات میں آتے ہیں. خاشعین والخاشعات کا مطلب خلوت میں جلوت میں اللہ سے ڈرنا، اکیلے میں تمام میں اللہ سے ڈرنا، خرید و فروخت کے وقت اللہ سے ڈرنا، رشتے جمتے وقت اللہ سے ڈرنا، شادیاں کرتے وقت اللہ سے ڈرنا، نوکریاں کرتے وقت اللہ سے ڈرنا، تجارت کے وقت عدالت میں بیٹھے ہوئے اللہ سے ڈرنا، ایوان میں بیٹھے ہوئے اللہ سے ڈرنا. مرد و عورت اللہ سے ڈرو، 24/7 ڈرو. والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والے صدقہ کرنے والیاں. بائی ڈیفالٹ صدقہ. کوئی مصیبت زدہ سامنے آیا، پیسے نکلے اور دے دیے، ایسا نہیں کہ میں انتظار کروں گا کچھ پیسے آئے تو. نہیں، ہوتے ہی فوری سامنے آتے ہی ایک مطالبہ آ گیا، دے دینا، جتنا ہو سکا دے دینا. مردی نہیں، عورتیں بھی. کیا خرچ کو دیے بول کے اللہ کے راستے میں خرچ کروں بولتی بیوی. ارے اس میں ہی دے. 4 لقمے پکا رہی، اس میں 1 لقمہ دے دے، 3 لقمے بچوں کو شوہر کو کھلا. کہ اللہ کے نبی کی یہ بات تجھ تک نہیں پہنچی؟ سالن بناتے وقت ذرا پانی اضافہ کر دے تاکہ پڑوس میں پہنچا دو کچھ شوربہ، تم بھی کھاؤ پڑوسی بھی کھائے. کانسیپٹ. زندگی گزرے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے. والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے روزہ رکھنے والیاں. رمضان کے روزے بس، ارے روزہ رکھو یارو.
ارے حلیم نہیں ملی تو کیسا روزہ رکھنا بولتے ہیں بچے، دیکھیں حلیم کے ساتھ روزہ ضروری ہو گیا، یہ کانسیپٹ بنا دیے ظالمہ، حلیم نہیں تو روزہ کیسا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زندگی میں آپ دیکھیں یا آپ کے ارشادات میں پتہ چلتا ہے، پیر اور جمعرات کا روزہ آپ پابندی سے رہتے تھے، ایام 20، 13، 14، 15 تاریخ درمیانی مہینے کے 3 روزے رہتے تھے۔ ہمارے پاس رمضان گیا تو پھر رمضان آنا، اور اس کے لیے انہوں اعلان کرتے رہنا، آج 50 دن حلیم کے لیے، 49 دن حلیم کے لیے، جب اپنے کو رمضان سمجھ میں آتا قریب آ رہا ہوں۔ والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والیاں۔ شرمگاہ کی حفاظت مردوں کو بھی کرنا، عورتوں کو بھی کرنا۔ شرمگاہ کے معاملے میں اہم ترین شرمگاہ تو پرائیویٹ پارٹس ہیں، فرج جسے کہا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے جو سطر بتایا ہے مسلمان مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، وہ بھی شرمگاہ میں داخل ہے۔ اگر کسی عورت کی کوہنی دکھ رہی ہے، وہ شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر رہی ہے۔ اگر کسی عورت کے ٹخنے کے اوپر کا حصہ دکھ رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے، وہ شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر رہی ہے۔ وہ عورت اگر خاندان میں کسی سے بھی جو محرم رشتہ نہیں ہے، محرم ہو یا اور قریبی رشتے، ہنستے بولتے کھیلتے گفتگو کر رہی ہے، وہ شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر رہی ہے۔ اسے صرف شوہر سے ہنستے بولتے بات کرنا، دیور سے اگر اس نے ہنستے بولتے بات کی، نالائق، اللہ کے دربار میں پکڑی جائے گی۔ جیٹ سے ہنستے بولتے بات کی، پکڑی جائے گی۔ چھوٹا ہے ان کا نہیں، چھوٹا بڑا کچھ نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ مرد جین پہنے، اوپر ٹی شرٹ، امام صاحب اللہ اکبر بول کے رکوع سجدے میں چلے گئے، کھل گیا، اور وہ چیز دکھ گئی جو بیوی کو ہی بتانا منع ہے۔ اللہ کے نبی نے وہ حصہ بیویوں کو بھی نہیں بتایا۔ وہ چیز کھل گئی عام، کمان دیکھ لو میں ایسا ہوں۔ یہ یہودی اور نصرانی آپ کو عین مسجد میں حالت سجدہ میں برہنہ کر دیتے ہیں، آخ تھو، فرشتے پورے تھوکتے ہیں۔ باہر جا کے بولتا ہوں، ارے ذرا کچا دکھ رہا ہے یہاں پہ، کیا بات ہے بول۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والیاں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، انہی لوگوں کے لیے اللہ کی مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ یہ کلسٹر آف اعمال ہیں، یہ ڈیکاتھلون ہے۔ یوم یجمع الجمع یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن کا ڈیکاتھلون، یہ 10 اعمال کا کلسٹر، اس میں مور دین 9 آپ سکور کریں گے تو اللہ تعالیٰ بولے گا کہ کمان یدخلون الجنت بغیر حساب یا یحاسبون حسابا یسیرا، یہ 2 میں سے ایک ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، سورہ توبہ کی آیت آپ دیکھ لیجئے، 112 آیت ہے، ٹائم نہیں ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، یہ 9 اعمال کا کلسٹر، یا یہ پکڑ لیجئے یا یہ پکڑ لیجئے۔ جنت اتنا آسان نہیں ہے۔ جنت میں اہل ایمان جائیں گے ضرور، ایک بغیر حساب کے، ایک آسان حساب کے ساتھ، ایک کو ہزاروں سال قیامت میں اللہ تعالیٰ ٹھہرا دیں گے۔ سوچ نہیں سکتے۔
یہ دھوپ میں باہر آپ ایک 15 منٹ نہیں ٹھہر سکتے، جبکہ گرما نہیں ہے، 15 منٹ نہیں ٹھہر سکتے۔ وہ دن جب کہ سورج سر پہ ہوگا 1.5 نیزے پہ، اور صدیوں ٹھہرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ میرے حساب کتاب تک ٹھہرے رہو، پسند ہے؟ 2 دن جیل سے بچنے کے لیے ہم میں کرتے رہتے، دین اسلام سے دور بھاگتے، پولیس آپ پیچھے پڑ جاتے بھائی بول کے، ہے اللہ کے کام کو کرنے سے گریز کرتے رہتے، خالی پولیس کی نگاہ میں آ جاتے بولے، حکومت کی نگاہ میں آ جاتے بولے، اور وہاں پہ تیار ہیں صدیوں، ملینیم، ہزاروں سال ٹھہرنے کے لیے تکلیف میں۔ واہ کیا فکر ہے ہم زندگی گزار رہے بھائیوں۔ عقل ٹھکانے اسی روز آئے گی ہماری جس روز اللہ نے جو خبر قرآن کے ذریعے سے دی ہے وہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے، جبھی شاید ہم سدھریں گے، جب تک امکان نہیں دکھتا ہے۔ جو لوگ اپنی زندگیاں دے دیے ہیں سابقوں بالخیرات اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ ہماری نگاہ کیئر ہاسپٹل، یہ ڈاکٹر اچھا ہے نا، پہلے سے دیکھو، اچانک وہ ہوا تو 108 بلانا بیٹا، اور فوری گئے تو اچھا علاج ہوتا، وقت سے پہلے پہنچنا، یہ ہمارے ذہن میں ہے۔ وہاں پہ اللہ کے دربار میں کامیاب ہونا یہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فکر عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔